بتایا انہوں نے کہ ہمارے قریب کے ایک عامل تھے، تو ہم نے ان کو کہا کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں، ہم تو بہت پریشان ہیں، چلتا چلتا کام ہمارا رک جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو میں استخارہ کرتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے حساب لگایا اپنا، تو اس نے کہا کہ جناب آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول لی، کہا کہ جناب یہ گردن تک دبا ہوا ہے، بندش لگی ہوئی ہے، اس کو تالے ہیں سارے، اللہ معاف فرمائے۔ ایسے صاحب کشف لوگ جن کو کچھ نظر آئے وہ تو اللہ والے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا اتنے کام ہو گیا ہے، باقی اتنی بچا ہوا ہے، آج ہم بازار جا رہے ہیں، آپ کے لیے فلاں فلاں چیز لینی ہے اور فلاں فلاں چیزوں کی دھونی دینی ہے اور فلاں فلاں چیزیں لے کر اس کے لیے اس کے تعویذ لکھنے ہیں، اوراق چاندی کے ہیں، فلاں چیز سونے کی ہے، اتنی قیمت لگے گی۔ ان کے پاس جاتی ہیں عورتیں، جاتی ہیں مرد، جاتے ہیں مرد، لٹ لٹ کے تباہ ہو گئے ہیں، ان کو لوٹ لیا، پیسے لوٹ لیے، ان کی بندشیں کاٹتے کاٹتے اپنی بندش دور کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت مسلمہ کو کافی اور شافی تعلیمات مرحمت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا کہ یہ دائیں بائیں بھاگتے رہیں اور ادھر ادھر عاملوں سے ٹوٹکے پوچھتے رہیں، ان سے صرف تعویذات ہی لیتے رہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وہ مقبول مستجاب دعائیں مرحمت فرمائی ہیں۔ جب بھی بندہ پریشان ہو ان دعاؤں کو پڑھے، پریشانیوں کے پہاڑ اس کے سر سے اتر جائیں۔ تنگ دستی اور تنگ حالی میں اللہ عز و جل سے دعائیں مانگے تو پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت مرحمت فرمائیں، اس کی پریشانیاں دور کر دیں، تنگ دستی دور کر دیں، غربت اور فقر و فاقہ دور کر دیں۔ آج جو ہم آپ کی خدمت میں چند ایک معمولات پیش کرنے والے ہیں، نہایت ہی مجرب، زود اثر اور اکابرین ملت، علماء امت، بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء امت کا یعنی تجربہ شدہ معمولات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پریشانی دکھ درد کو دور کرنے کی ایک مسنون دعا اور ایک وہ دعا بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشانی میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا میرے پیارے نواسے کیوں پریشان ہو؟ آؤ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، یہ دعا پڑھو۔ تو وہ دعا بتلائی، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو دعا ہے، اس دعا کا خصوصیت کے ساتھ اگر آپ اہتمام کریں تو کوئی تنگ دستی، کوئی فقر و فاقہ، کسی قسم کی کوئی غربت آپ کے دامن گیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما دیں۔ تو یاد رکھیں ان اعمال کے اثرات و برکات بندے پر اتنی ہی پڑتے ہیں جتنی بندے میں جاذبیت ہوتی ہے یا اس عمل کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اثرات، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، بہت جلد ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو بس ایسے فرضی، بلا دھیان، بلا توجہ کوئی عمل کر لیا اور اس کے نتائج دیکھنے شروع کر دیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ انسانوں کی مثالیں بھی کواکب اور نجوم کی طرح ہیں۔ جس طرح آسمان کے ستارے اور سیارے ہیں، ناسا کی رپورٹ کے مطابق 90% ایسے ستارے ہیں یا 97% ایسے ستارے
جو ہمیں دوربین کے ذریعے سے دیکھنے پڑتے ہیں، یعنی سارے نہیں چمک رہے، کچھ ایسے ہیں جن کی چمک زیادہ ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی چمک کم ہے، اس لیے کہ سورج کی تجلیات کو جو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، جتنی زیادہ وہاں سے تجلیات کو لیتے ہیں اتنی ہی چمکتے ہیں۔ تو بندوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جو جتنی زیادہ عمل کے دوران توجہ اور دھیان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کی تجلیات کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، پھر وہ دنیا کو روشن کرتے ہیں، منور کرتے ہیں، اور ان کے اعمال کی تاثیر و برکات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے انہی تجلیات کے مطابق، جتنی تجلیات کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں۔ ایسے ہی دیکھیں، سورج سے یہ ستارے مستفاد ہیں، وہاں سے روشنی حاصل کرتے ہیں، روشنی حاصل کر کے رات کو چمکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہماری مثال بھی ایسے ہی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اعمال کس کے مؤثر ہوتے ہیں، کون شخص ہے، کن اوصاف کا حامل ہے جس کے اعمال میں سب سے زیادہ وزن ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد امجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دادا نبی ہیں، ان کی صفات اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام لحلیم اواہ منیب، وہ ایسا مزاج رکھنے والے شخص جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف تھے، اگر کسی میں ہیں تو وہ بہت زیادہ جذب کرنے والا ہوتا ہے اعمال کو، اثرات کو، اور اعمال کے اثرات بھی بہت جلد ظاہر ہوتے ہیں، دعائیں بھی اس کی قبول ہوتی ہیں۔ 3 مزاج کا شخص لکھا ہے علماء نے۔ رقیق القلب ہو، یعنی وہ شخص جس کا دل نرم ہو، اور دوسرا رحیم المزاج ہو، یعنی اس کے مزاج میں رحمانیت اور رحیمیت کا غلبہ ہو، مخلوق خدا پر شفقت ہو، اور اللہ کی مخلوق کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہو۔ ایسا رحیم المزاج شخص اللہ کی تجلیات کو اپنے اندر لیتا ہے۔ اور تیسرا حلیم الطبع، رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع، حلم اور بردباری ہو اس کے اندر۔ لحلیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم میرے پیغمبر نبی، وہ حلیم اور بردبار تھے اور رحیم المزاج تھے، رقیق القلب۔ تو جب ہم یہ اپنے اندر چیزیں پیدا کر لیتے ہیں تو اعمال کو، اعمال کے اثرات کو، اللہ کی تجلیات کو ہم اپنے اندر لینے والے ہو جاتے ہیں، اور پھر اندھیروں میں روشن ہوتے ہیں، پھر ایسے اشخاص اور افراد چمکتے ہیں۔ تو برادران عزیز، اب ہم اپنے مطلب اور مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل، آسانی کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے، ماحول میں سختی اور درستی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسی دعا مرحمت فرمائی۔ اگر وہ دعا اپنے مشکل اوقات میں، پریشان کن ایام میں، ہم اگر اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں پریشان کن حالات میں، تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکات کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ یہ مسنون دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے، اس کی برکات فوراً ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اس میں لا جو ہے یہ لا نفی جنس کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لا نفی جنس ہے، کائنات میں کہیں بھی کوئی آسانی ہے ہی نہیں مگر الا ما جعلتہ سہلا، جب اللہ پاک نے کوئی سہل آسانی پیدا کر دی،
وہی آسانی ہے جو وہ پیدا کرے۔ باقی تو کائنات میں سارے جہان میں کوئی آسانی نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، دکھ درد اور غم ہے۔ اللہ نے جہاں سکون پیدا کر دیا ہے وہاں سکون ہے۔ تو اب اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے، سہل اور آسانی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پریشانی کے اوقات کی دعا ہے۔ اور اسی طرح اپنے ارد گرد کے ماحول کو مسخر اور تابع کرنے کے لیے، بچہ ہے نہیں مانتا، بیوی ہے نافرمان ہے، ماتحت نوکر چاکر ہیں تسلیم نہیں کرتے، اپنے جانور بھی جو گھر میں پال رکھے ہیں ان کے اندر بھی ایسی کوئی نافرمانی اور سرکشی محسوس ہوتی ہے کہ عجیب قسم کی، یعنی سارا جہان کسی کو دشمن نظر آئے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے ماحول کو اپنے ساتھ لے لوں، اپنے پورے نظام کو اپنے تابع کر لوں، اور اگر کہیں جاتا ہے تو کام نہیں بن پڑتا، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، کوئی بات تسلیم نہیں کرتا، سارے آنکھیں دکھانے والے ہیں، ماتحت ملازم ہے تو افسران بالا سخت نظر آتے ہیں، اگر کہیں کسی کی ماتحتی میں وقت بسر ہو رہا ہے، اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ سخت نظر آتے ہیں، راہ گزر یعنی مسافر ہے جا رہا ہے تو کہیں راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح رزق کی پریشانیاں اور مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ویزا نہیں بن رہا، بن گیا ہے تو ایئرپورٹ پہ پہنچے ٹکٹ نہیں لگ رہی، اور مسائل کھڑے ہو گئے۔ ان ساری پریشانیوں کا حل ہمارے موجودہ زمانے کے ماضی قریب کے ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ یہ عمل دیا کرتے تھے کہ عزیزو اس عمل کو کرو اور اپنے پورے ماحول میں محبتیں بانٹو۔ آپ کے ارد گرد کے ماحول میں جتنے افراد رہ رہے ہیں سب کے قلوب میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، کوئی آپ کو نفرت کی نظر سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ ضد و عناد اور تعصب کے چشمے اللہ پاک ان کی آنکھوں سے اتار دیں گے۔ محبت ہو گئی، اور محبت کاموں کے بننے کی بنیاد ہے۔ ایک آدمی کام نہیں کر رہا، اس کو آپ سے محبت ہو گئی، کام کرے گا۔ لائن لگی ہوئی ہے اور محبت کی نظر سے کسی نے دیکھا تو فوراً بلا لیا، جناب آئیں تشریف لائیں، بٹھایا، کام کیا، عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو روانہ کر دیا۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ رب العزت ایمان اور اعمال صالحہ جو اختیار کرتے ہیں ان کے قلوب میں اللہ رب العزت لوگوں کے قلوب میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ سیجعل لهم الرحمن، صفت بھی اللہ نے رحمان بیان فرمائی ہے۔ رحمان بہت ہی مہربان، اپنے بندوں کے کام بنانے والی ذات۔ تو مخلوق کے قلوب میں ان کی محبت کو پیدا کر دیا جاتا ہے، اور محبت بنیاد ہے کاموں کے بننے کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے نیک بندوں کے لیے محبتوں کا انتظام ہوتا ہے، کوئی ان سے نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، اور بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ میں وہاں گیا، فلاں آدمی کی میرے ساتھ کوئی جان پہچان ہی نہیں تھی، بڑی محبت کی نظر سے دیکھا، قریب کیا، اور میرے سارے کام اس نے کر دیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی سالوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، برسوں کا تعلق نہیں، بس آج ہی گئے، اس کی نظر پڑی، وہ قربان جا رہا ہے۔ ایسی محبت اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے معاملات بنے رہیں اور ارد گرد کے ماحول میں رہنے والے تمام احباب مجھ سے محبت کریں، ایک تو اس حدیث پہ بھی اس کو عمل کرنا چاہیے، اور پھر حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اسماء مبارکہ
حضرت خود اپنے تجربے کی بنیاد پہ فرماتے تھے کہ جس نے یہ پڑھا ہے اور اس کو اللہ نے ترقی دی ہے، اور وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عمل نہیں بتایا کرتے تھے، بہت ہی آسان سال سال عمل بتلایا کرتے تھے حضرت، یعنی تھوڑی ہی دیر میں کام ہو گیا، تھوڑی ہی دیر میں عمل پورا ہو گیا، اس کو کرتے رہے مستقل طور پر تو تاثیر بڑھتی گئی۔ اس طرح کے معمولات بتایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہ اسمع یسمع لک، حدیث پاک ہے، مختصر سے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنے جاؤ گے، تم خود دوسرے کی بات سنو کان کھول کر۔ کس کی بات؟ اسمع یسمع لک، اللہ کا فرمان سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، اللہ کی بات پر کان دھرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان دھرو، کان کھول کر سن لو اللہ کے احکامات کو۔ تو فرمایا دنیا تمہارے تابع فرمان ہو جائے گی، یہ جو آج نہیں مانتے کل ماننے والے ہو جائیں گے۔ یہ کیا نہ مانے، جنگل کے جانور اور درندے بھی تمہاری مانیں گے۔ تو بہرحال وہ اسماء مبارکہ ہیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ یہ وہ اسماء ہیں کہ اگر بیوی شوہر پہ خفا ہے یا اڑیل مزاج کی ہے، ضدی ہے، تو شوہر کو یہ پڑھنا چاہیے تو اللہ پاک اس کے قلوب میں محبت پیدا کر دیں۔ اور اسی طرح اگر شوہر اڑیل قسم کا آدمی ہے، ضدی ہے، اور بغض اور کینہ رکھتا ہے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو بیوی کو چاہیے ان اسماء مبارکہ کو پڑھے، کثرت سے پڑھے، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ یہ اسماء مبارکہ اپنے اندر بلا کی تاثیر رکھتے ہیں، پہاڑوں جتنی اثرات و برکات ہیں ان کے اندر۔ اسی طرح نافرمان اولاد جو کسی کو نہ بڑا تسلیم کرتے ہیں نہ کسی کی ماننے کو تیار ہیں، ماں کو چاہیے وہ پڑھے بعدد موافق، اپنے نام کے عدد کے موافق اور اپنے بیٹے کے عدد کے موافق ان اسماء مبارکہ کو پڑھے، اور پڑھ کر کسی شیرینی پر، میٹھی چیز پر دم کر کے اپنے بچے کو کھلائے پلائے، تو اللہ رب العزت ان اعمال قدسیہ کی برکت سے ان کے اندر اپنی تجلیات کو ڈالیں گے، اور وہی تجلیات ان کے قلوب پہ اثر کریں گی۔ سرکش نوجوان، نافرمان بیٹا، نافرمان بیٹی، نافرمان بیوی، اور اسی طرح سرکش شوہر، اور ہر قسم کے ماحول میں رہنے والے لوگ، دفتروں کے افسر اور افسران بالا اور حکمران، اللہ پاک سب کو ان معمولات کی برکت سے نرم کر دیں گے۔ یعنی یوں سمجھیے، سامنے اگر آپ کو خاردار جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں راستوں پر پڑی ہوئی، اور پڑھتے جائیے، راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرتے جائیے، ان اعمال حسنہ کی برکت سے اللہ عز و جل ان کو دور کر دیں گے۔ یہ اعمال مجربہ ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اسی طرح رزق کی فراوانی کے لیے بھی حضرت ایک خاص عمل دیا کرتے تھے، اور خود واقعات سناتے تھے کہ ایک آدمی کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے کہا حضرت میں بہت غریب، لاچار اور غربت کا مارا ہوا، فقر و فاقہ میں مبتلا، آگے اگر کسی کے گھر میں بیٹے ہوں تو وہ بھی کمانے والے ہو جاتے ہیں، غریب خوش ہوتا ہے کہ مزدور بڑھ گیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے میرے گھر میں کوئی میرا بیٹا ایسا نہیں ہے جو کمانے والا ہو، گھر میں ساری بیٹیاں ہیں، ان کے وزن میرے سر پر ہیں۔ آج کل تو اور مشکل ہو گیا ہے بیٹیوں کا رشتہ کرنا، اور غریب کے لیے تو اور زیادہ مسائل، بیچارے اسی وجہ سے غریب کی بیٹیاں حسین و جمیل بھی ہوں تو لینے کو تیار نہیں ہوتے کہ اس کے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر وزن بن جائیں گے۔ جتنی اہل دنیا لالچ رکھتے ہیں شاید کہ غریب نہیں رکھتا، غریب خوددار ہوتا ہے،
فاقہ کر لے گا لیکن تیرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ بہت سے ایسے دیکھے ہیں، منہ صاف کر کے بیٹھیں گے کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ انہوں نے آج گھر میں کھانا نہیں کھایا، ان کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ فقر و فاقہ کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تجھ سے خدمت لینا چاہتے ہیں، تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ آگے میں چل رہا ہوں انشاءاللہ، 16 کنجیاں، 16 چابیاں، ان چابیوں کا گچھا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملا ہے، جو رزق کی چابیاں ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں لے لو اور چلتے جاؤ، دروازے کھولتے جاؤ رزق کے۔ اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، عطا فرما رکھا ہے، تو پھر آپ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ اور خیرات بھی کریں، ان کو بھی کھلائیں۔ جو غریب ہیں ان کو، ساس سسر ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی خدمت کی اگر توفیق نصیب ہو جائے تو اور سعادت کی بات ہے۔ تو اسی طرح حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس نے بات کی کہ حضرت بہت غریب ہوں، غربت کا مارا ہوا ہوں، دنیا پیٹ پھیر گئی ہے، اور گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، میں تو بہت پریشان ہوں۔ کسی اور ملک میں تھا وہ، حضرت نے اس کو یہی وظیفہ بتایا، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ وہ دعا بتلا دی، یعنی اسماء مبارکہ ہیں وہ بھی۔ اور یاد رکھیے، آپ کے وہم کے مطابق آپ موہوم پرست ہیں، اوہام پرستی بہت چل رہی ہے، ہندوؤں کی طرح، کہ وہاں سے تو چل پڑا، راستے میں رک گیا ہے، رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں، رکاوٹوں کے پہاڑ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو چلتی تھی موہوم پرستی اور اوہام پرستی جو آج چل رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار جھوٹے عامل ہیں جو یہ کہتے ہیں اور لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ آپ کے لیے تو ساری رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے ایک دوست نے کال کی، ہماری تو اب فیلڈ ہے، آئے روز الحمدللہ بہت سی کالیں آتی ہیں، کوئی اٹھا سکتے ہیں، کوئی نہیں اٹھا سکتے، اپنی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں، ادارے ہیں، تعمیرات کے کام بھی ہو رہے ہیں، سکول ہیں، وہاں جانا پڑتا ہے، تو مختصر وقت ملتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے میری کہ اپنے جو دوست احباب ہیں اور مائیں اور بہنیں ہیں، میں ان کی باتیں سنوں اور ان کے تسلی بخش جواب بھی دوں اور تسلی بھی دوں۔ پریشان ہوتے ہیں لوگ بیچارے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ تو ایک میرے دوست ہیں، ان کا نام ہے محمد مکی صاحب، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے بھائی کا کام ہے، آن لائن کام بڑا اچھا چل رہا تھا، تو وہ چلتے چلتے ٹھپ ہو گیا۔ تو وہ مجھے بتایا انہوں نے کہ ہمارے قریب کے ایک عامل تھے، تو ہم نے ان کو کہا کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں، ہم تو بہت پریشان ہیں، چلتا چلتا کام ہمارا رک جاتا ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں استخارہ کرتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے حساب لگایا اپنا، تو اس نے کہا کہ جناب آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول لی، کہا کہ جناب یہ گردن تک دبا ہوا ہے، بندش لگی ہوئی ہے، اس کو تالے ہیں سارے، اللہ معاف فرمائے۔ ایسے صاحب کشف لوگ جن کو کچھ نظر آئے، وہ تو اللہ والے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا اتنے کام ہو گیا ہے، باقی اتنی بچا ہوا ہے، آج ہم بازار جا رہے ہیں، آپ کے لیے فلاں فلاں چیز لینی ہے اور فلاں فلاں چیزوں کی دھونی دینی ہے اور فلاں فلاں چیزیں لے کر اس کے لیے اس کے تعویذ لکھنے ہیں، اور آپ چاندی کے ہیں، فلاں چیز سونے کی ہے، اتنی قیمت لگے گی۔ قریب میں نے سنا ہے کہ ایک جھوٹا عامل بیٹھا ہوا ہے جو نہ دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تارے کے صراط ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، سگریٹ استعمال کرتے ہیں، ایسے بدبودار لوگ ہیں، اور ان کے پاس جاتی ہیں عورتیں، جاتی ہیں مرد، جاتے ہیں مرد، لٹ لٹ کے تباہ ہو گئے ہیں، ان کو لوٹ لیا، پیسے لوٹ لیے، ان کی بندشیں کاٹتے کاٹتے اپنی بندش دور کر لی۔ اور اسی طرح مائیں بہنیں کتنی ایسی ہیں، اللہ بچائے اللہ بچائے، اپنی عزتیں پامال کر کے آ گئی ہیں۔ ایسے بدبخت، ایسے جھوٹے اور مکار لوگوں کے پاس جاتی ہیں۔ پیمانہ مشہور ہے،
حق اور باطل کو پرکھنے کی جو کسوٹی اور معیار ہے وہ تو واضح ہے، آپ اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو متبع سنت ہے اسی کو دیکھو، اسی کے پیچھے چلو۔ جس کے ہاں سنتوں کا احترام نہیں ہے، دین کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کے پاس جاتے ہو وہ کیا دیں گے آپ کو؟ وہ تو پہلے سے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک کاہن نجومی کو کوئی ہاتھ دکھا رہا تھا کہ دیکھو کہ میری قسمت کیسی ہے، وہ اس کو کچھ سے کچھ بتا رہا تھا، اس کی گھر سے بیوی نکل گئی۔ یہ حال ہوا، دوسروں کو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، اپنے گھر سے عورتیں نکل رہی ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کہاں گئی وہ۔ جو دوسروں کے عزتوں کے ڈاکو ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی اشر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ فلاں رکاوٹ کھڑی ہو گئی، فلاں مصیبت آ گئی، رزق تو آ رہا تھا راستے میں روک گیا ہے، کہاں روک گیا، کس چیز نے روکا ہے؟ یہ توہم پرستی پیدا کرنے والے یہی جاہل ہیں۔ اب جناب یہاں تک گردن تک تو بندھا ہوا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ جناب اتنے پیسے لگیں گے، بڑے بڑے موکل بلانے پڑیں گے، پھر ان کی شاپ ہے اچھی خاصی، تو اس کے اوپر کہا کہ دیکھیں یہاں کام نہیں چل رہا، تو اس نے کہا اس کے آگے تو بہت بڑا دیو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو آگے جانا ہی نہیں دیتا، آپ کے کسٹمر آتے ہیں وہ پہلے سے بھاگ جاتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی نظام ہی نہیں، آگے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے غلط توہمات میں لوگوں کو مبتلا کرنے کا جو جرم ہے وہ انہی کی گردن ہے۔ دن قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں حساب دہ ہے۔ یہ ایسی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، پریشانی آئے تو یہ کرو، میری امت کے لوگوں سب سے بڑا خیر خواہ میں ہوں تمہارا، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ آسانی کی دعا ہے، پریشانی میں اس کو پڑھو، مشکل اوقات میں اگر ہو تو یہ پڑھ کے راستے بناؤ اور جاؤ۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت میں بہت غریب ہوں تو کیا کروں؟ حضرت نے اس کو یہ اسماء مبارکہ دیے، یا ناصرو یا عزیزو یا مغنیو یا صمد، یا ناصرو یا عزیزو یا مغنیو یا صمد۔ اب یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں، بڑے سے بڑے جادوگر، بڑے سے بڑے جادوگر جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس بڑی قوت ہے، العیاذ باللہ ان کو بڑا غلبہ حاصل ہے۔ کس چیز کا غلبہ حاصل ہے؟ شیطانی قوتیں تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، وہ اندھیرا ہے، اندھیرا۔ اللہ رب العزت ان اعمال کی برکت سے روشنی پیدا کر دیتے ہیں، اندھیرا خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ جب روشنی آتی ہے اندھیرا گیا، اندھیرا ہے، پورے عالم میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو صبح کی ایک پاؤ پھوٹنے کی دیر ہوتی ہے، سورج ابھی نہیں آ رہا ہوتا، آنے کا ارادہ کرتا ہے، ساری کی سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ جب یہ اعمال کرتے ہو تو ان اعمال کی برکت سے ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ مصائب، یہ آلام، یہ تکلیفیں، یہ جادوگر، یہ جنات، یہ جھوٹ مکاریاں، یہ سب دور ہو جاتی ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جب آپ اعمال کرنے کا کر نہیں رہے ہوتے، کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو عمل شروع کیا ہے لیکن کچھ تکلیف محسوس ہونے لگی ہے، یہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ ان کے نکلنے کی ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ بھاگنا شروع کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ذرا زیادہ بڑھ گئی ہے تکلیف، وہ نکلنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جاتے جاتے خود بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کو بھی تکلیف دے کے جائے۔ تو حضرت نے جب اس کو یہ دعا بتلائی، فرمایا یہ اسماء مبارکہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت فرماتے ہیں میں کسی ملک میں جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ عمرہ کرتا جاؤں،
وہاں ایئرپورٹ پر اترا تو وہ بھی جہاز سے اترا، وہ غریب آدمی جس کو حضرت نے یہی تحفہ دیا تھا، یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا سمد۔ تو اس سے پوچھا کہ او بھائی، آپ تو کل تک رو رہے تھے، غریب تھے، آپ کے پاس تو کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، آپ کے بچے تھے، بڑا قرضہ تھا آپ کے سر پر۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب واقعاتاً یہی بات ہے، لیکن حضرت جو آپ نے مجھے عمل دیا تھا اس عمل کی برکت یہ ہے، میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا، سارا قرضہ اتر گیا، بیٹیوں کے رشتے طے ہو گئے، اور اب اللہ نے اتنی عطا فرما رکھا ہے کہ میں عمرے کے اس عظیم عبادت کو ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انتظامات کر دیے ہیں۔ تو یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا سمد، اس کو آپ صبح اور شام 111 مرتبہ کرنے کا اہتمام کریں صرف، اور ہو سکے تو لإیلاف قریش اس کو بھی ساتھ پڑھو، اپنا 7 مرتبہ پڑھ لو، یا صبح و شام پڑھو تو 11 مرتبہ پڑھ لو۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو 12 مرتبہ پڑھیں۔ مناظر العرفان فی تفسیر القرآن، اس کے اندر یہ لکھا ہے، فرمایا کہ جو آدمی اس کو 12 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی نصرت بھی آتی ہے، اس کی طرف سے فتوحات بھی نصیب ہوتے ہیں۔ ایک میں نے ورد بتایا تھا، ورد الفتح والنصر، وہ بڑا زبردست ہے، 21، 22، 23، 24، 25 مرتبہ نمازوں کے اوقات میں۔ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ، اور ظہر کے بعد 22 مرتبہ، عصر کے بعد 23 مرتبہ، مغرب کے بعد 24، اور عشاء کے بعد 25 مرتبہ۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کو نصرت بھی اس کی ہوگی اور فتوحات بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فتح و نصرت کا انتظام کریں گے جس طرح کہ اللہ نے اپنے پیاروں کے ساتھ معاملات فرمائے ہیں، اپنے پیارے بندوں، اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو معاملات کیے پروردگار عالم نے، ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے اور قدم قدم پر ان کی دستگیری کی۔ اللہ رب العزت نے جب اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، یاد رکھیے پھر کسی کی مدد کی، کسی کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، دریا پر جب پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر گرد اڑا رہا تھا، آگے دریا ہے، کہاں جائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گا، میرے لیے وہی راستے بنائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے راستے بنائے تھے اور اسی دریا میں فرعون کو غرق کیا تھا۔ آپ کا دشمن وہی ناکام ہوگا، آپ کے لیے راستے تیار ہوں گے، ایک نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میرے وہ بندے جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو میری راہ میں محنت اور مشقت اختیار کرتے ہیں، جو وظائف و اوراد کا اہتمام کرتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، راتوں کے سناٹے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایک نہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبل سبیل کی جمع ہے، فرمایا بے شمار راستے ان کے لیے بنا دیتا ہوں۔ ایک راستہ نہیں بنتا، بہت سے راستے بن جاتے ہیں، اس راستے سے بھی گزر جاؤ، اس راستے سے بھی گزر جاؤ، اس راستے سے بھی گزر جاؤ۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یاد رکھیے سوا خودکشی کے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، موت کو سینے سے لگا رہے ہوتے ہیں بس کہ موت ہے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے یہ حالات ہوتے ہیں۔
ہے مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وجاہت بھی ہے، شہرت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، عیاشی بھی ہے، نشہ بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نظر نہیں آ رہا، راستے مسدود ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان پریشان ہو شیطان خوش ہوتا ہے، مسلمان خوش ہو تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب روضہ رسول اللہ میں خوش ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، پریشان نہ ہوا کریں، اٹھ کے دروازہ کھول دیا کرو۔ ہاں، اگر آج کل تو موہوم پرستی اتنی بڑھ گئی ہے، دروازے اور کھڑکیاں بند ہوں، سانس گھٹ رہا ہو تو کہتے ہیں سانس گھٹ رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، اٹھ کے دروازہ کھول لو، بس دروازہ کھولو، وہم میں مبتلا نہ ہو جاؤ، یقین مضبوط کرو، یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں دنیا میں۔ آپ دیکھیں، آپ نے کبھی کسی وقت میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل تو کیا ہوگا نا؟ کوئی عمل تو ہوگا نا آپ کا ایسا جو آپ نے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اسی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں کہ اے اللہ، یہ عمل ہے اور میں تیرے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ جس نے ٹوٹ کر ہم سے محبت کی، اس کی محبت کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ جتنی انہوں نے ہمارے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا، جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ شفقت کے معاملات کیے، اے پروردگار، آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں پر اپنے خزانوں کو لٹایا ہے۔ حضور ہمارے لیے روئے تھے۔ ہم کمزور ضرور ہیں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، مجرم ہیں۔ استغفار کرنے والا متقی شمار ہوتا ہے، نادم شرمسار اپنے گناہ پر تو وہ ایسے ہے جیسے تقوی اختیار کرنے والا وہ شخص جو گناہ سے بچتا ہے۔ اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، توبہ اور استغفار بھی کرتا ہے، اس کا مقام بھی وہی اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو برادران عزیز، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرو، کرنا چاہیے۔ آگے میں اسباب بتانے والا ہوں انشاءاللہ، مختصراً وہ کنجیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں رزق کی۔ اللہ رب العزت نے 16 چابیاں ہمیں عطا کی ہیں روزی کی، تو پھر امت مسلمہ پریشان رہے تو اس کی قسمت پہ ماتم کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہیں ہم؟ کیوں اضطراب ہے جو ہمارا دور نہیں ہوتا؟ علماء نے لکھا ہے، رزق کے معاملے میں کوشش تو کرنی چاہیے لیکن اضطرابی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے بے چینی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، کبھی بھی کسی وقت پریشان اور بے چین نہ، اتنی یعنی آپ ٹوٹنے لگ جائیں اور آپ کے اوپر پہاڑوں جیسی مصیبتیں کھڑی ہو جائیں، نہیں، آپ بھیک کا کشکول رکھ دو بارگاہ الہی میں، اے اللہ میں تو اس سے مانگنا چاہتا ہوں، مجھے عطا فرما۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے انتظامات کر دیں گے۔ اور یاد رکھیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو مصائب آئے ہیں، آپ کو وقتی طور پر نظر آتا ہے کہ میں بہت مشکل میں پڑ گیا ہوں، پریشان ہوں، مصیبتیں ہیں، حالات ہیں، کیا کروں؟ یاد رکھو ایک اصول، جب بھی کہیں کوئی تخریب آئی ہے وہ تعمیر کے لیے آئی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ اپنے ساتھ 2 آسانیاں لے کر آتی ہے۔ وہ مصیبت آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں آتی، وہ مصیبت آپ کو آپ کی تحقیر کے لیے نہیں آئی، آپ کی تعظیم کے لیے آئی ہے۔ اللہ اس مصیبت سے آپ کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، آپ کی دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں، آپ کی آخرت بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اور ایک اصول یاد رکھیے، ایک اور اصول اسی اصول سے نکلا ہے، وہ یہ، مصیبت جتنی لمبی ہوگی اس کے بعد ملنے والی خوشی بھی اتنی لمبی ہوگی، راحت بھی اتنی بڑی۔ مصیبت ہے، پریشانی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، مصیبت کا عرصہ بڑھتا جا رہا ہے،
جس قدر یہ ابتلاء و آزمائش آپ کے لیے بڑھتی جائے گی، اسی طرح اس کے بعد آنے والی خوشیاں، راحتیں، آرام اور سکون وہ بھی آپ کے لیے لمبا ہو جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ آپ کی پریشانیاں دھل جائیں گی، اس کے لیے ٹوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیں، دنیا کا یہی اصول ہے، تعمیرات ہو رہی ہیں، اچھی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا بنگلہ تیار کرنا ہے ایک مقام پہ، وہاں پہلے سے ایک بوسیدہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، لیکن مٹیریل اس کا بہت اچھا ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی مضبوط عمارت بنی ہوئی ہے، لیکن وہ جو دوسرا محل، دوسرا جو بنگلہ وجود میں آنا ہے، اس کا نقشہ تیار ہو چکا ہے، وہ اس سے بہت خوبصورت ہے۔ اب جب آپ اس کو توڑنا شروع کریں گے کہ یہاں ہم نے وہ بنگلہ تیار کرنا ہے، تو یہ تخریب ہو رہی ہے، یہ اس کا ملبہ توڑا جا رہا ہے، اس کو پھینکا جا رہا کہیں کسی دوسرے مقام پہ۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھے گا ہے بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اس کو معلوم نہیں اس کے بعد ایک بڑی دلکش جاذب نظر تعمیر ہونے والی ہے، جس کو دیکھ کے لوگ خوش ہو جائیں گے اور ہر آنے والا یہاں لذت اور سکون محسوس کرے گا۔ تو برادران عزیز، بتلانے کا مقصد یہ ہے، اس مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ تخریب جو آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، ہر پریشانی، ہر مصیبت جو آپ کے لیے دل آزاری کا سبب بن رہی ہوتی ہے، وہ پیش خیمہ ہے، وہ ابتدا ہے، وہ کرن ہے امید کی۔ اس کے بعد ایک تعمیر ہونے والی ہے، اس کے بعد زندگی سلیقے پر آنے والی ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں بس ٹینشن ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں، لوگ پریشان کر رہے ہیں، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ؟ لوگوں سے پریشان ہوتے ہو، خدا تمہارا ہے، اللہ نے تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو پھر لوگوں سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ؟ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ تو لوہے کے چنے ہو، تمہیں چبایا نہیں جائے گا، وہ جو چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹیں گے، آپ کو نہیں چبا سکتا وہ۔ تسلی رکھو، اطمینان رکھو۔ ہاں، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کو یاد کیا کرو کہ حضور پہ پتھر برسائے گئے ہیں، کس قدر خیر خواہ تھے۔ آپ چھوٹی سی اچھائی کرتے ہو کسی رشتہ دار کے ساتھ تو پھر امیدیں رکھتے ہو، اور اگر وہاں سے خاطر خواہ کوئی ان کا معاملہ احسان کا بدلہ نہیں ملتا تو پھر پریشان ہو جاتے ہو، یار ہم نے تو ان کے ساتھ اتنی اچھائی کی ہے، یہ تو بڑے ظالم نکلے۔ اللہ پاک ان غیروں سے آپ کی امیدوں کو قطع کرنا چاہتے ہیں کہ توڑ دو امیدیں ان سے، یہ کچھ نہیں ہے، آپ نے جو احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ میری عنایت ہے، میں تمہیں دوں گا، مجھ سے لے لینا۔ ہاں، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اخلاق حسنہ اختیار کرو، اور اخلاق میں تمہاری عزت میں کمی آئے تو مجھ سے لے لینا۔ تو کوئی کمی نہیں آنے والی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سکون اور اطمینان رکھو۔ تو بہرحال برادران عزیز، تعمیر و تخریب چلتے رہیں گے، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر کے قریب کر دیتی ہے انسان کو، اسی لیے مایوس نہیں ہونا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہتر اسباب رکھے ہیں، آپ اسباب اختیار کریں، اسباب سے قطع نظر نہیں۔ جب بھی آپ نے کہیں ترقی کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اسباب اس کے مطابق اختیار کریں اور چلنا شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اباحیت بھی منع ہے۔ رہبانیت کیا ہے کہ بس کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بس اسباب کو ترک کر دینا ہے، ایک کونے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، وظیفہ تو کر رہے ہیں جناب، اثر تو کوئی ظاہر نہیں ہو رہا۔ وظیفہ کیا ہے، وظیفے کے مطابق جتنی وظیفے پہ محنت کی ہے اس سے زیادہ آپ کو محنت اور کوشش اسباب اختیار کرنے میں بھی کرنی چاہیے تھی۔ صرف وظائف کر رہے ہیں جناب، اس سے تو کچھ نہیں ہو رہا۔
دعا ہے، دعا مانگو، دعا کے لیے جو آپ نے کچھ اسباب مانگے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اسباب سامنے آئیں گے تو اختیار کرو اور چل پڑو۔ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، دعا بلا اسباب مؤثر نہیں ہے، دعا بلا اسباب کبھی مؤثر نہیں۔ وظیفہ ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے۔ تو رہبانیت اسلام میں جائز نہیں کہ بالکل آپ اسباب چھوڑ کر بیٹھ جاؤ اور صرف عبادت کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، کوئی کام دنیا کا نہ کرو۔ اسلام نے اس سے منع کر دیا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا اسلام۔ اور اسی طرح اباحیت بھی جائز نہیں کہ اسباب اختیار کر لیے، ایک دکان کھول لی، جانوروں کا فارم بنا لیا، کسی کی ملازمت اور جاب اختیار کر لی، اب شتر بے مہار پھر رہا ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ تلاوت کا پتہ، نہ قرآن کے ساتھ تعلق، کوئی اسلام کے ساتھ اس کا لینا دینا نہیں ہے، غفلت کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہ اباحیت ہے، سبب کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا، آپ اسباب بھی اختیار کرو، اور اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ کو مت بھولو، اللہ کو نہ بھولو۔ جب ٹائم آیا نماز کا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حی علی الفلاح۔ کامیابی یہ ہے، حقیقی کامیابی یہی، چلو کامیابی کی طرف دوڑ پڑو۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ سارا دن عبادات کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی رزق کے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ کمانے کے لیے جانے لگے، سامان سفر باندھا، چل پڑے۔ راستے میں گئے کہ ایک معذور چڑیا ہے، پڑی ہوئی ہے، اور ایک اور چڑیا ہے جو اس کو دانے کھلا رہی ہے، چیزیں کھلا رہی ہے، اس کو غذا دے رہی۔ انہوں نے دیکھا، واپس چلے آئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ حضرت نے پوچھا کہ جناب آپ تو کمانے کے لیے گئے تھے، آپ واپس آ گئے؟ تو فرمایا حضرت میں نے دیکھا ہے کہ ایک چڑیا پڑی ہوئی تھی اور دوسری چڑیا جو صحت مند تھی اس معذور چڑیا کو کھلا رہی تھی۔ تو جب یہ دیکھا میں نے کہا اللہ اس معذور چڑیا کو کھلا رہا ہے، مجھے بھی کھلائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے شفیق بلخی، تو معذور بننا پسند کرتا ہے، اس کی طرح بننا پسند کیوں نہیں کرتا جو ان کو کھلا رہا تھا، جو ان کو چڑیا کھلا رہی ہے اس سے سبق حاصل کر۔ یعنی ایسا تاجر بن کہ تو صاحب نصاب بنے، ایسا تاجر بن کہ تیری زکوٰۃ نکلے۔ تو 2.5% پہ راضی ہو رہا ہے اور 97.5% نہیں لے رہا، یعنی تاجر بنے گا صاحب نصاب، 97.5 تیرے ہوں گے، 2.5% غریب کا، مزدور کا، مجبور کا، بے کس کا، بیوہ کا، ان غریبوں یتیموں مسکینوں کا۔ تو وہ پسند کر رہا ہے غریب یتیم بننا، مسکین بننا، لوگ تجھے زکوٰۃ دیں، اس سے بہتر ہے کہ تو زکوٰۃ دینے والا بنے اور تجھے خدا 97% عطا فرمائے۔ 97.5% تیرے ہیں تو 2.5% زکوٰۃ ہے۔ تو عزیز دوستو، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے سبق ملا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی سی جستجو اور محنت سے کام لینا چاہیے، اللہ پاک اسباب بنا دیں گے۔ اور اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا، کہنے لگا حضرت بہت عیالدار ہوں، غریب ہوں، مجبور ہوں، اور مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تنگ دست ہوں، پریشان رہتا ہوں اس معاملے میں۔ حضرت نے فرمایا اچھا شام کو جانا گھر، جتنے آپ کے بچے ہیں یا جتنے ایسے افراد ہیں جن کا وزن ہے، ذمہ داری ہے آپ پر، اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ ان تمام کے ذمہ دار روزی کے آپ ہیں، تو جن جن کے ذمہ دار آپ ہیں ان کے ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دینا۔ ہاں، اللہ رب العزت ان کی روزی کا ذمہ دار ہے، آپ تھوڑی سی حرکت کریں گے اللہ پاک آپ کو ان کا رزق مرحمت فرما دیں گے۔
پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمانے لگے اگر ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ میرا عیال بنا دے، میرا کنبہ اور خاندان بنا دے، اور حکم ہو کہ ان سب کو روزی آپ کے ذریعے سے ملنی ہے، میں ذرہ برابر بھی پریشان نہیں ہوں گا، اور آسمان بارش نہ برسائے، زمین توبے کی ہو جائے، پھر بھی یقین رکھتا ہوں کہ ان سب کو روزی اللہ نے اگر میرے ذمہ لگائی ہے تو مجھے دے گا، میں ان کو کھلاؤں گا۔ پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک نشائی بیٹھا ہوا تھا اور نشے میں مست تھا۔ کسی نے اس کو کہا جناب مہنگائی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے نشائی صاحب۔ اس نے بڑے پتے کی بات کی، نشائی نے، اس کا یقین چیک کیجئے، اس نے کہا اپنے لیے بڑھا رہا ہے، اپنے لیے بڑھا رہا ہے، مہنگائی کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، ہمیں تو اللہ نے دینا ہے نا، اللہ ہی دے گا، تو مہنگائی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، ہمارے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے، ہماری رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، اسی نے ہم کو کھلانا ہے، اسی نے۔ ہمارا تو اتنی نشائی جتنی یقین نہیں ہے کہ ایک نشائی جتنی ہمارا ایمان ہو، اس کا بھی ایمان تھوڑا سا مضبوط تھا۔ اور یاد رکھیے رزق کبھی راستہ نہیں بھولتا، اور علماء نے لکھا ہے موت اور روزی انسان کو تلاش کرتے ہیں۔ موت انسان کہیں بھی ہو، وہ جو پانی میں تھے، سمندر میں سفر کر رہے تھے، وہاں بھی موت کا وقت آیا تو فرشتہ پہنچا، وہاں بھی پہنچا۔ موت وہاں پہنچ سکتی ہے، رزق بھی وہاں پہنچ سکتا ہے، روزی وہاں پہنچے گی۔ رزق کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ موت بھی بہت تیز رفتار ہے، سیکنڈوں کے کئی حصے بنا لو، اس سے بھی جلد موت جب آئی، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے، تو موت پہنچ کے رہتی ہے۔ اسی لیے کہ موت کا راستے تو بنے ہوئے فرشتے ہیں، آسمانوں سے آئے، بس جب ہی موت کا وقت متعین ہوا ایک سیکنڈ بھی مؤخر نہیں ہو سکتا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے رزق موت سے بھی تیز رفتار ہے، یعنی موت اتنی تیز رفتار نہیں ہے، وہ تو یعنی پہنچتی ہے، لیکن جو رزق اور مقدر اللہ نے موت سے پہلے لکھا ہے وہ موت سے پہلے پہنچ کے رہتا ہے، اس کی رفتار اور تیز ہے۔ اور رزق کبھی راستہ نہیں بھولتا کہ فلاں کے پاس پہنچنا ہے، وہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جزائر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سمندر کی تہہ پہ ہے، تو جہاں کہیں بھی کوئی بیٹھا ہوا اس کا رزق اور مقدر اس تک پہنچ کے رہے گا۔ ہاں اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو اٹھا کے پوچھا کہ سال میں کتنی کھاتی ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت سال میں گندم کا ایک دانہ کھا جاتی ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ لو گندم کا دانہ اور یہ ہے آپ کا سال کے بعد ہم آپ کو نکالیں گے، دیکھیں گے کتنی کھایا ہے۔ اب اس نے کھایا اور کھاتے کھاتے سال گزر گیا۔ حضرت نے جب اس کو نکالا تو آدھا دانہ بچا ہوا تھا، آدھا کھا لیا تھا۔ حضرت نے فرمایا تو نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ جانوروں کی، پرندوں کی، چونٹیوں کی، حشرات الارض، جانور اور درندے بھی سب کی بولیاں سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ فرمایا تو نے مجھے یوں کہا تھا اور دانہ تو آدھا بچا ہوا ہے، آپ نے کہا سال میں پورا کھاتی ہوں۔ اس نے کہا حضرت گستاخی معاف، میں سال میں تو ایک کھاتی تھی، ایک دانہ گندم کا، لیکن آدھا کھایا آدھا بچا کے رکھ دیا۔ وہاں مجھے یقین ہوتا تھا میں اس عظیم ذات کے قبضہ، کنٹرول اور تصرف میں تھی۔ سبحان من قسم الرزق فلم ینسى احد، وہ جب روزی تقسیم کرتا ہے کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ میں نے آدھا کھایا آدھا بچا کے رکھ دیا ہے کہ کہیں سلیمان علیہ السلام اس سال بھول نہ جائے مجھے، میں تو یہاں ان کی کسٹڈی میں ہوں، وہ مجھے بھول جائیں تو میرا تو اگلا سال مشکل میں پڑ جائے گا، اسی لیے آدھا ذخیرہ کر کے رکھا ہے، آدھا کھا لیا ہے۔
اس طرح اللہ پاک روزی پہنچاتے ہیں، رزق پہنچانے کے ذمہ دار اللہ عز و جل ہیں۔ تو اب آگے آپ کو بتانے تھے رزق کی 16 چابیاں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں مرحمت فرمائی ہیں، حضور نے ہمیں بتایا ہے، اے میری امت کے لوگوں، یہ 16 چابیاں ہیں، آپ ان گچھے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، میری امت کبھی پریشان نہ ہو روزی کے معاملے میں۔ جس کے ہاتھ میں 16 چابیاں ہیں روزی کی، وہ کیوں پریشان ہو؟ سب سے پہلی چابی جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان کو نماز کا حکم کیجئے۔ نحن نرزقک لا نسألک رزقا، نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، روزی ہم ہی دیں گے آپ کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی بننے کا اہتمام کریں، وقت پر نماز پڑھیں۔ آپ کے گھر کے افراد، مرد حضرات مسجد تک نماز پڑھنے کو نہیں جاتے، اور عورتیں کام میں لگی رہیں گی، جب دیکھیں گی کہ نماز کا وقت جا رہا ہے دوڑتے دوڑتے نماز کو فوت ہونے سے بچا لیں گی، نماز فوت نہ ہو جائے بعد میں قضا نہ کرنی پڑے، تو دوڑیں گی، بس نماز پڑھ لی۔ یعنی اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اور گھر کے بہتیرے افراد نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے، تو ایسے گھر میں کیسے برکت آئے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نماز کا اہتمام تم کرو، تمہاری روزی کا ذمہ دار میں ہوں۔ گھر کے تمام افراد نمازی ہونے چاہیے، چھوٹے بچے ہیں ان کو نماز کا عادی بناؤ۔ میں یہ واقعات بتانا نہیں چاہتا، اس میں خود نمائی آ جاتی ہے۔ میری بچی ایک دن رو رہی تھی، تو پوچھا ہے کہ کیوں رو رہی ہو؟ رات کے غالباً 2 یا 2:30 بجے تھے، رونے لگی۔ 7 سال عمر ہے، ابھی دانت اس کے ابھی ٹوٹ رہے ہیں۔ کہنے لگی کہ وہ نماز عشاء کی میں نے نہیں پڑھی۔ تو پھر اس کو اٹھایا، میری تو اتنی ہے ہی نہیں، وہ میری اہلیہ اس کو نماز پڑھانے کا اہتمام کرتی ہیں۔ تو پھر بچی اٹھی، اسی وقت نماز پڑھی اور پھر سوئی۔ عادت اگر بنائی جائے، بچے کو اس طرح کا احساس ہوگا، بچے نیکوکار بنیں گے، متقی اور پرہیزگار بنیں گے۔ نماز کا اہتمام کرواؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق ہم دیں گے۔ نماز کے اوپر وعدہ ہے۔ اور دوسرا دروازہ رزق کا کثرت استغفار، جو کثرت سے استغفار کرے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور بے شمار اللہ کی عطا ہے استغفار کرنے والوں کے لیے، جو استغفار کرتے ہیں، نادم و شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر استغفار کیا، اللہ پاک نے ان کے رزق کے اسباب پیدا کر دیے۔ اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ، مال کی آمد کا ذریعہ مال کا خرچ ہے۔ ہم مال کو خرچ نہیں کرتے اور وافر مقدار میں روزی کے طلبگار رہتے ہیں کہ روزی بھی ملے، مال خرچ بھی نہ کرنا پڑے۔ نفقہ، انفاق، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، نفق سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ میں ایک آدمی داخل ہوا، اب وہ جب تک وہاں سے نکلے گا نہیں، دوسرا نہیں داخل ہو سکتا۔ یعنی دوسرا، سرنگ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، آگے سے نکلیں گے تو پیچھے اور داخل ہوں گے۔ تو اسی طرح فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، آگے خرچ کرو گے تو پیچھے سے اور آئے گا۔ ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اللہ پاک فرماتے ہیں جو خرچ کرتے ہو معاوضہ دیتا ہوں۔ جو تم خرچ کرو گے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پاک اس کا بہتر عوض دنیا میں بھی مرحمت فرمائیں گے، آخرت میں بھی اللہ پاک مرحمت فرمائیں گے۔ اور ان للہ اقواما اختصهم بالمنافع بالنعم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے بعض ایسے بندے جن کو اللہ پاک نے نعمتوں کے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔
ان کے ساتھ نعمتیں خاص کی ہیں، ان کو نعمتیں ملیں گی، پیسہ ملے گا، وافر روزی ملے گی، بالنعمی لمنافع العباد، اپنے بندوں کے منافع کے لیے ان کو عطا کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بعض بندوں کو عطا کرتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ تمہیں دولت دی ہے میں نے، یہ دولت تم میرے نیک بندوں پر خرچ کرتے رہو، لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہو، زکوٰۃ بھی نکالو، عشر بھی نکالو، اور پھر اس مال میں سے اور بھی آپ کے ذمے کچھ حقوق ہیں۔ آپ کے والدین بوڑھے ہیں تو ان کا نان و نفقہ آپ پر واجب ہے، آپ کے معصوم بچے ہیں ان کا نفقہ واجب ہے، آپ کی بیوی ہے ان کا نفقہ آپ پر واجب ہے، ان سب پہ خرچ کرتے رہو۔ اور آپ کے اگر چھوٹے بھائی ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، آپ ان کو بھی پالنے کا اہتمام کیجئے۔ اسلام شخصی خوشحالی نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے اگر اللہ نے تجھے دیا ہے سب کو مالدار کرنے کی کوشش کر۔ دو، تو اللہ نے ان کو نعمتیں اسی لیے دے رکھی ہیں تاکہ وہ ان نعمتوں کے ذریعے سے لوگوں کو خوشحال کریں۔ جب وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، نعمتیں بانٹتے نہیں ہیں، تقسیم نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت وہیں دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، یہ جو جناب والا خرچ کرتے تھے تو ان کو بہت ملتا تھا، اکٹھے تھے تو بہت ملتا تھا، کہنے لگے نا ابا سی میں انٹھی نہ پیا، میں جدا ہو رہا ہوں، آپ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ علیحدہ ہو گیا جناب، اب علیحدہ ہو جانے کے بعد اب کیا بنے گا آپ کا محترم؟ اب بیچارہ بیوی کہتی ہے کہ وہ خوشحالی تو رہی نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی۔ اب وہ جو آپ ان سے علیحدہ ہوئے ہیں نا، وہ جو ہماری دیورانی ہے وہ ہمارے اوپر تویز کر رہی ہے، وہ ہمارے اوپر جادو کرتی ہے۔ وہ جو آپ کا جو بھائی ہے نا، اس کا فلاں پیر پگاڑے کے ساتھ تعلق ہے، وہاں سے تعویذ لے کے آتا ہے۔ اس طرح کی ریشہ دوانیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جو رہی صحیح محبت ہوتی ہے گھر میں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھنے لگے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ تعویذ کر رہی ہے، وہ ٹوٹکے کر رہی ہے، وہ ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش میں ہے، ہماری روزی کی بندش لگ گئی ہے۔ جناب یہی بندش ہوئی ہے، ان کا رزق آپ کو مل رہا تھا، آپ کے ذریعے سے وہ کھا رہے تھے، اب آپ کا بند ہو گیا ہے، اللہ نے ان کو کہیں اور راستے سے دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ کارروائیاں چل رہی ہیں، لوگ اس طرح سوچتے ہیں، وہ کھا رہے ہیں ہم تو غریب ہو جائیں گے، ہم تو غربت کے مارے فقر و فاقہ میں پریشان رہیں گے۔ نہیں، اللہ نے ان کمزوروں کا رزق آپ کے ذمے لگا رکھا تھا، آپ کو دینا چاہیے تھا، اور ان کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے۔ آپ کا معاملہ اس عظیم اور سخی اور جواد ذات کے ساتھ ہے جو تھوڑے پہ بہت عطا کرتی ہے، ٹکے مانگو تو کروڑوں عطا کرنے والی ذات ہے وہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کیا، اپنے نیک بندوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح مال عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ دوسروں پہ خرچ کرتے رہیں۔ اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی بہت عطا فرماتے ہیں، ان کو تقوی کی نعمت بھی نصیب ہوتی ہے، اور ان کو اور بھی اللہ رب العزت ان کے اندر خوبیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان خوبیوں کی برکات سے اللہ رب العزت ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے تقوی کی برکت سے دوسرے بھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو مرحمت فرماتے ہیں۔ دین میں ہجرت کرنے والا بھی، اس کو بھی اللہ پاک بے شمار روزی عطا کرتے ہیں، بے انتہا روزی دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک چابی ہے۔ اور یاد رکھیے، دین کا کام کرنے والے لوگ، چاہے وہ دعوت و تبلیغ میں ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی جد و جہد میں دین کے ساتھ وابستہ کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی روزی یعنی سرکاری سطح پر مرحمت فرمائیں گے۔ سرکار اللہ کی ذات، وہ اپنی جو اس سرکار کا ملازم ہے اس کو بے انتہا روزی ملے گی۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت ان کو ذلیل کر کے رزق عطا نہیں فرماتے، عزت کے ساتھ روزی ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
پہلے دور میں گھوڑے چلتے تھے اور بڑے قیمتی ہوتے تھے، اور گدھے وہ وزن لادنے کے لیے ہوتے تھے، اور گھوڑے جو خصوصاً گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں جیت جاتے تھے ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی، 25 لاکھ 30 لاکھ اتنی قیمتوں کے وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو مقابلے میں آگے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس آدمی کے پاس جائے جس کے پاس وہ گھوڑا ہے جو مقابلے میں پہلے نمبر پر ہے، اول، اب اس کو کہے محترم یہ گھوڑا ہمیں دے دیجئے اور ہم اس گھوڑے کو اپنے کام میں لگاتے ہیں، وہ کہے کہ کیا کام کروانا چاہتے ہو اس سے؟ وہ کہے کہ وہ جو ہماری گدھا ریڑھی ہے نا، ہم نے گدھا گاڑی میں اس کو جوتنا ہے۔ وہ کہے گا عجیب بات ہے، اس کو یہ پہلے نمبر پہ آنے والا، اس کو آپ اس ذلت کے کام میں لگانا چاہتے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے میرے گھوڑے کی توہین کر دی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے دین کا کام کرنے والوں کی وہ قیمت لگاتے ہیں، دنیا کے اسباب میں، دنیا کے معاملات میں ان کو ذلیل نہیں کرتے۔ اللہ پاک ان کو عافیت بھی نصیب فرماتے ہیں، عزت کی روزی بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ اسی لیے جو دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت بہت عطا فرماتے ہیں۔ یہ چوتھی چابی ہے رزق کی، اور پانچویں چابی ہے تقوی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے متقی کو کبھی محتاج نہیں دیکھا، کبھی محتاج نہیں دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہو، غریب ہو گیا ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ متقی کے لیے رزق لا یحتسب ہے، ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہر ناجائز کام چھوڑنے والا شخص متقی ہے، ہر ناجائز کام۔ دیکھیں، ایک آدمی یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو سود کے لین دین سے پورا کرے، ایک وہ ہے جو سود کو ترک کر دیتا ہے، اے اللہ تو دے گا تو کروں گا۔ اللہ پاک اس کے لیے جائز ذریعہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ واقعہ ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تھا، ایک عورت نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت بھی بچا دی تھی اور اس کو بڑھاپے کی عمر تک اللہ رب العزت نے پالا بھی تھا، اس کے پورے خاندان کو پالا تھا۔ اور اسی طرح کثرت عبادت پر اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، یہ چھٹی چابی ہے، املأ صدرک واسد فقرک۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، میں تیرے سینہ کو غنا سے بھر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، کسی مال کی تجھے کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور واسد فقرک، میں فقر اور غربت کو تجھ سے روک دوں گا۔ یہاں فقر پہ بندش لگ رہی ہے، غربت پہ بندش لگ رہی ہے کہ غربت نہیں آئے گی، اور بندش لگانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تفرغ، اے میرے بندے فارغ کر لے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، تو پھر میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کو عطا کروں گا۔ وَأَسَدُّ فَقْرَكَ، غربت و افلاس کے سارے راستے بند کر دوں گا، آپ مالدار ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ عمرہ اور حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں رہتا، یہ ساتویں چابی ہے۔ عمرہ کرتا ہے، بار بار عمرے کرتا رہتا ہے، دیکھنے میں تو بڑا غریب نظر آتا ہے، لیکن عمرے ہو رہے ہیں اور مال بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ آٹھویں چابی ہے صلہ رحمی، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں، یہ چابی بھی روزی کی ہے، اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ اور اسی طرح نویں چابی ہے کمزوروں سے حسن سلوک، ان سے حسن سلوک کرو۔ اور 10ویں چابی توکل، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے۔ اور 11ویں چابی اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ الازہر یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر لیکچرار تھے، تو بڑے اللہ والے بھی تھے۔ علماء نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب ان کے اقوال اور فرامین اور ان کے اقوال زرین پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے اللہ نے امت محمد میں بھی ایک حکیم لقمان پیدا کیا تھا،
بڑا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے من لم یشکر النعم فقط تعرض لزوالها، جس آدمی نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اپنی نعمتوں کو زوال کے لیے پیش کر دیا ہے کہ میری نعمتیں مجھ سے چھن جائیں، چھیننے کے لیے اپنی نعمتوں کو پیش کیا کہ یہ نعمتیں میرے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طرح 12ویں چابی اہل خانہ کو سلام، جب گھر میں داخل ہو رہے ہو گھر والوں کو سلام کرو، اور 13ویں چابی والدین کی فرما برداری۔ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہو جاتی تھی۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ یہ واقعہ غالباً پچھلی امتوں کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھوں اس کے اعمال کیا ہیں۔ وہ اس کے گھر میں گئے تو مسخ شدہ انسان تھے اس کے گھر میں، 2 جن کی شکلیں تبدیل ہو چکی تھی، کھانا پانی ان کا گھاس چارہ تھا، وہ کھاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بس ان کی خدمت کرتا رہتا ہے، ہیں بھی یہ جانور قسم کے، اور یہ کوئی اس کی ولایت کی کوئی وجہ تو نظر نہیں آ رہی، مستجاب الدعوات ہونے کی کیا وجہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جانے لگا، کہنے لگا حضرت مجھے اجازت، میں یہ دیکھنے آیا تھا آپ مستجاب الدعوات ہیں، مستجاب الدعوات ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ مسخ شدہ پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کی شکل ہیں یہ چیزیں، آپ ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا بھائی یہ میری ماں اور میرا باپ ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی ہیں، اور میں ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں، میں کھانا بعد میں کھاتا ہوں، پہلے ان کی خدمت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کی برکت سے مجھے یہ مرحمت فرمایا کہ میں مستجاب الدعوات ہوں۔ اسی لیے کافر بھی ہوں والدین، حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو نہ کرو، ان کی بات نہیں مانی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، ان کی بات نہیں ماننی، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق حکم کریں تو اس کو ماننا چاہیے۔ اور 14 دوام طہارت۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فاقہ میں رہتا ہوں، بہت غریب ہوں، حضور نے فرمایا باوضو رہا کرو۔ اور 15 چاشت کی نماز میں اللہ نے وسعت رزق رکھا ہے، یہ بھی چابی ہے 15ویں۔ اور 16 سورۃ واقعہ، یہ سورۃ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک آپ کو وسیع روزی دیں گے۔ اب آپ کو وہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا بتلاؤں جو انہوں نے پریشان تھے، فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ تنگ دستی آئی، بڑی پریشانی تھی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا جان کی زیارت نصیب ہوئی۔ نانا جان نے فرمایا میرے بیٹے کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ دعا پڑھو، اور اس دعا کو پڑھو گے تو پریشانی دور، پریشان نہ ہو۔ وہ دعا کیا، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم ارضنی بقضائک و بارک لی فی ما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ یہ بھی چابیاں ہیں، آگے مسنون دعائیں ہیں، یہ چابیاں ہیں رزق کی فراوانی کی۔ آپ ان چابیوں کو لے لیجئے اور اپنا رزق اللہ سے وسیع کرا لیجئے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔